ایک دفعہ ایک صحابی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، مشرکین کو غلہ اور گندم سپلائی کیا کرتے تھے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے، قبیلے میں اعلان کر دیا آج کے بعد مشرکین اور قریش کو غلہ سپلائی نہیں کروں گا، گندم کی ترسیل روک دی جائے گی، یہ میرے نبی کو ستاتے اور میں ان کو کھانا پہنچاؤں، روک دیا۔ اب ان کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے اپنا وفد اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کہ آپ کے صحابی نے تو گندم کی ترسیل روک دیے، فاقہ ہو گیا ہے، قحط کا ڈر ہے، بچے بوڑھے عورتیں مرد اور جوان تکلیف میں۔ آپ رحمت للعالمین کی رحمت کا اندازہ تو لگائیں، آپ نے صحابی کو کہا ترسیل نہیں روکو، لوگ تکلیف میں ہیں۔ وہ کافر جو دن رات ستایا کرتے تھے، جب کچھ کو گرفتار کیا اور لا کر مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، ریاض الجنہ میں جو ستون ہے اس میں ایک ستون ایسا ہے جس سے ان کو باندھ دیا گیا، رسیاں ٹائٹ تھی، تھوڑا سا وہ کراہ رہے تھے، آپ فوراً نکلے، فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ تھا، یہ ہمارے نبی کا سلوک تھا، یہ ہمارے نبی کا کردار تھا، یہ ہمارے نبی کا برتاؤ تھا۔ میرے دوستو، کافر تو دور کی بات، آج شوہر کا بیوی کے ساتھ، باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، بھائی کا بہن کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ، بھانجے کا ماموں کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ، آقا کا اپنے نوکر کے ساتھ، چوکیدار کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ، خدا کی قسم وہ سلوک جو کافر بھی شرما جائے۔ ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ پر سفید داڑھی والے ڈرائیور کی عزت کو خاک میں ہم نہیں ملاتے۔ گھر کا ایک برتن ٹوٹنے پر وہ عورت جو شاید خوبصورت بھی ہو، جس کا غیرت مند شوہر مر چکا ہے، جس کے بیٹے نشے میں مبتلا ہو چکے اور وہ لوگوں کے گھروں میں برتن اور کپڑے دھو رہی ہے، اور چھوٹی سی غلطی پر اس کی عزت کو ملیا میٹ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بوڑھا آدمی رکشہ چلا رہا ہے، اس کو کوسنے والے کون ہیں؟ ان کو ستانے والے کون ہیں؟ میرے محترم دوستو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا ہوتا، خدا کی قسم معاشرے کا یہ رنگ نہ ہوتا۔ اور تعلیمات پر عمل کے لیے سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ سیرت پڑھنے کے لیے معاف کرنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں سیرت کی یہ کتاب موجود ہے اور ہم اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔